اور وہ کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں فرق اس لیے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے پچھلے جو آج سے 50 سال پہلے تھا، جو آج سے 70 سال یا 100 سال پہلے تھا، ارتقاء، انسانی زندگی جو ارتقاء کے منازل طے کرتی ہے، اس کے باعث جو چینجز آتی ہیں، اللہ پاک ان کو میٹ کرنے کے لیے شریعتوں میں رد و بدل کرتے ہیں، ورنہ دین ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ دوسری بات یہ کہ ہر دین نے شرک سے منع کیا، توحید کا پیغام دیا۔ جو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اللہ جی سمجھانا جو چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے جو پہلے نبی کہلائے، ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو نبی آخر الزماں ہیں، سارے نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا ہے، لیکن انسانی زندگی جیسے جیسے ارتقاء کے منازل طے کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ چینجز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پیش نظر شریعت میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں اللہ پاک حضرت ابراہیم کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا ہوتا ہے آزمائش، اور جب آزمائش نے میں ڈالا ابراہیم کو ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، بات کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، بہت سی باتوں میں، تو وہ پورے اترے، یعنی جب جب ان کو آزمایا گیا تو وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ یہی تمہارے دادا نبی ہیں جن کو جب جب آزمایا، اللہ نے آزمایا تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ اللہ پاک یہ خود تعریف کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر اسرار کی ایک کتاب ہے حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح، چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے، 20-25 روپے کا پہلے ملتا تھا، آج مجھے نہیں پتہ۔ میں نے اصل میں اپنا سارا یہ سٹاک جو ہے نا وہ مدرسے میں بھیج دیا۔ تو آپ میں سے کوئی اگر ادھر سے گزرے تو ماڈل ٹاؤن سے مل جائے گا، کسی بھی بک سٹال پہ پتہ کر لیجئے۔ تو میں ذاتی طور پہ چاہوں گی کہ وہ آپ لائیں اور اس کو ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق لیں اور سیکھیں، معلومات میں اضافہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں اور حج کے بارے میں اس میں تفصیلات دی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ کوئی ہم میں سے اس طرف زیادہ منصور آ جائیں تو وہ اس طرح کے کام کر دیتی ہیں۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ کالا انی، اللہ نے کہا جاعلوکا، آپ کو بنایا، للناسی، لوگوں کے لیے، اماما، یعنی میں نے آپ کو عام لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ آگے سے حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں قال ومن ذریتی، اور آپ میری اولاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا لا، اللہ نے فرمایا لا نہیں، ینال عہدی، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اب آپ یہ بات دیکھیں، یہاں اللہ پاک ہم کو کیا بتا رہے ہیں، کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ آپ کی طرح نیک ہوں گے ان کو تو نبوت ملے گی، اور یہ نسل کی وجہ سے نہیں ہوگا، جو اچھا ہوگا اس کو مل جائے گا، جو تمہاری نسل سے ہوگا لیکن اچھے ظالموں میں سے ہوگا۔ ظالم کون ہے؟ جو کسی کے حق میں سے حق لے لیتا ہے، وہ ظالم ہے۔ اور شرک کرنے والے کو قرآن نے ظالم کہا، کیوں کہا؟ کہ اللہ کا جو حق ہے اس میں وہ دوسروں کو شریک کر دیتا ہے شرک کر کے، اس لیے قرآن نے کہا کہ شرک ظلم ہے۔ تو ظالم ان لوگوں کو کہا گیا جو مشرک ہیں۔ یہاں اللہ جی یہی بتا رہے ہیں آپ کی نسل سے بھی
جو مشرک لوگ ہوں گے، جو ظالم لوگ ہوں گے، میرا وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جو اچھے ہوں گے، دیندار ہوں گے، میرے حکموں پہ عمل کریں گے تو ان میں بھی نبی آئیں گے، آپ کی ذریت میں ان میں سے نبی ہوں گے۔ اور ہم نے دیکھا حضرت یعقوب کے بعد انہی کی نسل میں حضرت ایوب، حضرت یوسف، اس کے بعد حضرت داؤد، حضرت سلیمان، بے شمار انبیاء اسی نسل میں سے آئے، جو کہ لیکن جو سمجھانے کی بات ہے اللہ پاک جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ نسل کی وجہ سے میں نبوت نہیں دوں گا، نبوت دوں گا تو اچھے اعمال کی وجہ سے دوں گا، جو نیک ہوں گے ان کو دے دوں گا، جو بد ہوں گے ان کو نہیں دی جائے گی۔ آگے کہا وَإِذْ، اور جب جَعَلْنَا الْبَيْتَ، ہم نے بنایا بیت، گھر، اللہ کا گھر مراد ہے، جب ہم نے بنایا اللہ کا گھر مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ، وَأَمَنًا، اور اس کو امن کی جگہ قرار دیا۔ آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے اندر لڑائی منع ہے، اور یہ آج کی روایت نہیں ہے، صدیوں کی روایت ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی مشرکین مکہ، یہود و نصارہ خانہ کعبہ کے اندر جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کیا کہا کہ اللہ کے گھر کے اندر جو داخل ہو گئے ان کو امان مل گئی، یعنی وہ امن میں آ گئے، ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ جی یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ بنائی اور ساتھ اس کو امن والا جگہ قرار دیا۔ وَاتَّخِذُوا، پکڑ لو تم، حکم، امر، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ۔ آپ جب اللہ کے گھر جاتے ہیں تو جب طواف پورا ختم کر لیتے ہیں عمرے کے بعد، تو اس کے بعد پھر 2 نفل اس خاص مقام پر پڑھتے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے؟ کچھ ہمارے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ وہ ساری جگہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کی وہ ساری مکمل جگہ جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اور کچھ اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ جی نے جنت میں سے ایک پتھر بھیجا تھا، وہ پتھر جو ہے جیسے جیسے خانہ کعبہ تعمیر ہوتا گیا وہ اوپر اٹھتا جاتا تھا، اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان بنا ہوا ہے۔ خاص یہ وہ مقام ہے جہاں ہم جب پورے طواف 7 چکر کر لیتے ہیں تو پھر اس مقام پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ جی نے یہاں کہا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے۔ اب اصل جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ جب عزت دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے کہ تا قیامت جتنے لوگ عمرہ اور حج کے لیے جائیں گے، جب وہ طواف کعبہ کریں گے تو وہاں مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے جو حضرت ابراہیم کو عطا کیا گیا ہے۔ آگے کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے علیہ السلام، ان طہرا، یہ کہ پاکیزہ رکھیں، بیتی، چھوٹی آ گئی میرا گھر، میرے گھر کو پاکیزہ رکھے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکوع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔
یہاں جو بات خاص طور پہ ہمارے مفسرین جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ صرف ظاہری صفائی نہیں ہے، باطنی صفائی کی طرف بھی دھیان رکھے کہ ہمارا باطن اللہ کی ذات کے لیے کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے۔ اللہ کی ذات واحد احد صمد لم یلد ولم یولد، دوسرے کوئی ہستی چاہے وہ کتنی بھی معتبر ہے، چاہے وہ کتنی ہی اچھی ہے، اللہ کے معاملات میں، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں وہ شریک نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کا مقام ہے وہ رب کا مقام ہے، اس مقام تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، صرف رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ہر کام کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور پھر جب ابراہیم نے کہا، دعا کی، رب رب بنا دے ہاذا اس بلدن شہر کو، آمنا امن والا شہر، امن کی جگہ بنا دے، ورزق اہلہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، من الثمراتی پھلوں میں سے، من آمنا ان سب کو جو ایمان منہم ان میں سے لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر۔ یہاں ایمان باللہ اور روز آخرت کہا گیا ہے، اور جو انڈرسٹوڈ بات ہے وہ کیا ہے؟ انڈرسٹوڈ بات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ